الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة العراف وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک معبود یعنی ایک بت بنانے کی درخواست کی، اور اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحتیں کیں اور ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان یاد دلائے۔ آج کی جو آیت تلاوت ہوئی یہ ہم مضمون سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان پر فرعونی بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، ان کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو جو پیدا ہوتے تھے قتل کر ڈالتے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی یہی معاملہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک معجزاتی طور پر بچایا، اور نہ صرف بچایا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے محل میں ہی ہوئی اور ان کا بچپن فرعون کے محل میں ہی گزرا۔ لہٰذا بنی اسرائیل اچھی طرح سے یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے کس قدر سخت جو ہے وہ عذاب سہے ہیں فرعونیوں کے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو اس عذاب سے نجات دی تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتے، اتنے بڑے بڑے احسان اللہ نے کیے، ان کا احسان مانتے، اللہ کو چھوڑ کر لکڑیوں اور پتھروں کے جو ہے معبود بنانے کی درخواست کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے پر غور کیجئے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یہ بڑی آزمائش جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی بنی اسرائیل کو۔ گویا کہ فرعونی جو عذاب بنی اسرائیل کو دے رہے تھے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں تھا بلکہ اس کے اذن سے تھا، اور یہ آزمائش نہایت بڑی تھی۔ اور اس بات سے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح سے قادر ہیں اس ظلم کو فی الفور ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اور ظالم کا ملیہ میٹ کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں موقع دیتے ہیں گناہ گاروں کو گناہ میں بڑھنے کا اور نیکوکاروں کو نیکی میں بڑھنے کا۔ تو آج کے دور میں جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، جو قاتل قتل کر رہے ہیں، جو فوجیں جو ہیں وہ نہتوں کو مار رہی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں اس وجہ سے کر رہی ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ یہ کر رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا تو پھر یہ قاتل اور یہ جابر جو ہیں وہ کہیں پناہ نہیں پائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔